ایک صفت جو رب العالمین نے یوں بیان فرمائی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے آپ کو اونچے اعلیٰ اور عرفہ اخلاق کا مالک بنایا ہے۔ آپ کا مربی، آپ کا معلم کوئی اور نہیں، صرف رب العالمین ہے۔ کس طرح عاجزی تھی، صحابی رسول فرماتے ہیں یَأْكُلُ عَلَى الْأَرْضِ، آپ زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے، زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ وَيَعْتَقِلُ الشَّاةَ، اپنی بکری خود باندھ دیا کرتے تھے۔ وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ عَلَى خُبْزِ شَعِيرٍ، ایک جو کی روٹی پر ایک غلام کی دعوت بھی قبول کر لیا۔ یہ انقلاب، یہ تبدیلی، یہ تغیر کس نے پیدا کیا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کون جانتا تھا ابو بکر صدیق کو؟ کون جانتا تھا عمر بن خطاب تو؟ آئے تو ابو بکر تھے، جب اٹھے تو صدیق اکبر تھے، آئے تو فاروق تھے، جب اٹھے تو فاروق اعظم تھے، آئے تو علی تھے، جب اٹھے تو اسد اللہ تھے، آئے تو عثمان تھے، جب اٹھے تو ذو النورین تھے، آئے تو ابو ذر تھے، جب اٹھے تو تاریخ الدنیا تھے، آئے تو ابو عبیدہ بن جراح تھے، جب اٹھے تو امین الامت تھے، آئے تو عبداللہ بن عباس تھے، جب اٹھے تو مفسر قرآن تھے، آئے عبداللہ بن مسعود تھے، اٹھے تو فقیہ الامت تھے، آئے ابو ہریرہ تھے، اٹھے تو محدث تھے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن اصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، قال الله عز وجل في موضع آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم من آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ مختصر حمد و ثناء کے بعد اکابر علماء اکرام موجود ہیں۔ میری موجودگی میں میری مراد قاری القرآن فضیلت الشیخ مولانا ابراہیم جوناگڑھی حفظہ اللہ تعالی، اسی طرح مولانا محمد احسن سلفی حفظہ اللہ تعالی مدیر جامعہ احسان الاسلامیہ، اور دیگر بھی مشائخ موجود ہیں۔ انتظامیہ کے حکم پر اکابرین کی اجازت سے چند باتیں ذکر کر دیتا ہوں۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبا اور طویل عنوان ہے، پوری رات لگے رہیں،
پوری زندگی گزر جائے بولتے بولتے، پھر بھی سیرت النبی کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے کتابیں لکھیں، کئی کئی جلدوں میں کتابیں لکھیں، پھر بھی یہ کہنے لگے کہ ابھی سیرت باقی ہے، پھر بھی یہ کہنے لگے کہ ابھی حق ادا نہیں کر سکے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے جس پہلو کا ذکر کریں یہ پیغمبر کی سیرت ہے، پیغمبر کے اقوال کا ذکر کریں یہ پیغمبر کی سیرت ہے، پیغمبر کے افعال کا ذکر کریں یہ پیغمبر کی سیرت ہے، پیغمبر کے غزوات کا ذکر کریں یہ پیغمبر کی سیرت ہے، پیغمبر کی عبادات کا ذکر کریں یہ پیغمبر کی سیرت ہے، پیغمبر کے کردار کا ذکر کریں یہ پیغمبر کی سیرت ہے، پیغمبر کے صحابہ کا ذکر کریں یہ پیغمبر کی سیرت ہے، پیغمبر کی 23 سالہ نبوی زندگی کا ذکر کریں، ہر ایک حدیث ہر ایک عمل یہ پیغمبر کی سیرت ہے۔ مختصر وقت میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کیسے حق ادا کر سکتا ہے؟ آپ کی کئی صفات ہیں، چند صفات کا اس مختصر وقت میں ذکر کرنا ہے۔ ایک صفت جو رب العالمین نے یوں بیان فرمائی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے آپ کو اونچے اعلیٰ اور عرفہ اخلاق کا مالک بنایا ہے۔ آپ کا مربی، آپ کا معلم کوئی اور نہیں صرف رب العالمین ہے، کہ جنہوں نے آپ کی تربیت کی اور فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے آپ کو اونچے اور عظیم اخلاق کا مالک بنایا ہے۔ اما عائشہ سے پوچھا گیا، اما جی یہ تو بتاؤ پیغمبر کا اخلاق کیسا تھا؟ اما نے فرمایا کیا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کان خلقہ القرآن، پیغمبر کا اخلاق پوچھنا ہے تو قرآن سے پوچھو۔ قرآن مجید پورا کا پورا پیغمبر کے اخلاق کی عملی تصویر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ صفتیں اور یہ صفت تامہ ہے، یہ صفت کاملہ ہے کہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے کافر بھی مسلمان ہو جایا کرتے تھے، آپ کے اخلاق کی وجہ سے لوگ متاثر ہو جایا کرتے تھے، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کافر بھی کہتے تھے ما جربنا علیک الا صدقا، کہ آپ نے ہم میں 40 سال گزارے ہیں، ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے۔ صحیح بخاری میں بدء الوحی کا باب پڑھیں، پہلی وحی نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پیغمبر فاران کی چوٹی پر کھڑے ہیں، کہا اجتمعوا یا اہل القریش، اے قریش والو جمع ہو جاؤ، سارے کے سارے جمع ہو جاتے ہیں۔ کہا یہ کہوں اس پہاڑی کے پیچھے لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرے گا، ایصدقونی، کیا تم میری بات کی تصدیق کر لو گے؟ کیا تم میری بات مان لو گے؟ سب نے کہا، یک آواز ہو کر کہا، یک زبان ہو کر کہا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم آپ کی بات مانیں گے، ہم آپ کی بات تسلیم کریں گے، اس لیے کہ آپ نے 40 سال گزارے ہیں، کبھی آپ کو ہم نے جھوٹا اور خائن نہیں پایا، جب پایا آپ کو امین اور صادق پایا ہے۔ یہ کون ہیں جو کافر ہیں اور گواہی دے رہے ہیں؟ پیغمبر کے اخلاق کی گواہی پیغمبر کی زوجہ دیتی ہے۔ پہلی وحی نازل ہوئی، خوف کا عالم ہے، کم کپی طاری ہے، فرشتے کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا ہے، گھر آتے ہیں، کہا ختیجہ دسلونی زملونی، آج مجھے چادر دو، آج مجھے اوڑھنی دو، آج میں نے وہ چیز دیکھی ہے ما رأیت قبلہ قط ابدا، جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ حضرت ختیجہ قریب آئیں، تسلیاں دینا شروع کیا، نیک بیوی، وفادار بیوی، وہ تسلیاں دیتی ہے، وہ ڈراتی نہیں ہے۔ کہا اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا،
इन्नका लतसिलुर रहिमा व तस्दुकुल हदीसा व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूमा व तकरिउज ज़ैफ़ा व तुईनु अला नवाइबिल हक। इसलिए कि आपके अंदर ये खूबियां हैं, आपके अंदर ये सिफात कामिला है, सिफात ताम्मा है कि फवल्लाही ला युख़ज़ीकल्लाह, अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं करेंगे। वो सिफात क्या थी? इन्नका लतसिलुर रहिमा, आप रिश्तों को मिलाते हैं, रिश्तों को जोड़ते हैं, आप सिला रहमी करते हैं। व तस्दुकुल हदीसा, जब बात कहते हैं तो सच कहते हैं। व तहमिलुल कल्ला, लोगों के बोझ उठाते हैं। व तक्सिबुल मादूमा, लोगों को कमा कमा कर देते हैं। व तुकरिउज ज़ैफ़ा, आप लोगों के लिए मेहमान नवाजी करते हैं। व तुईनु अला नवाइबिल हक, आप हक के सारे काम करते हैं। आपके अखलाक की गवाही अब्दुल्ला बिन सलाम यूं देते हैं, कहा आप मदीना में आ रहे हैं, लोग फौज दर फौज जा रहे हैं। हमने कहा हम भी तो देखें अब्दुल्ला बिन सलाम कौन है रज़ी अल्लाह अन्हु, उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए, यहूदियों के इमाम हैं, उनके रहबर हैं, उनके आलिम हैं। कहते हम भी तो देखें। कहा मैंने देखा, अल्लाह की कसम मैं देखता रह गया। मेरे दिल ने कहा अन्नहु लैसा बिवजहिल कज़्ज़ाब, ये चेहरा झूठा चेहरा नहीं हो सकता। मेरे दिल ने कहा ये पैगंबर सादिक भी है, ये पैगंबर अमीन भी है। इतने में आपने क्या खुतबा दिया, और लोगों अफ़शुस सलाम व अतइमुत ताम वसिलुल अरहाम व सल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियामुन, और लोगों ये 4-5 काम कर लो, जन्नत के सारे दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। सलाम को आम करो, लोगों अल्लाह के सामने खड़े हुआ करो, लोगों रिश्तों को मिलाया करो, ताल्लुकात को कायम किया करो, लोगों रात को उठ के अल्लाह के सामने क़याम किया करो। और सर्दियों की रातें लंबी और तवील हैं। क्या कहा करते थे मुहद्दिसीन, अश्शिताउ गनीमतुल मुस्लिम, सर्दियों की रातें गनीमत हैं। लैलुहा तवीलुन व नहारुहा कसीरुन, जिसकी रातें लंबी हैं, सो के थक जाता है, उठा करो, अल्लाह के सामने खड़ा हुआ करो, अल्लाह के सामने सजदा सुजूद किया करो, अल्लाह से मांगो। अल्लाह पहले आसमान पे होते हैं, आवाज लगा लगा के कहते हैं कोई है मांगने वाला। अल्लाह की कसम हमारे मांगने में देर है, अल्लाह के अता करने में कोई देर नहीं। हमारे हाथ उठाने में देर है, मेरे अल्लाह के कबूल कर लेने में कोई देर नहीं। हमारे मनाने में देर है, मेरे अल्लाह के मान जाने में कोई देर नहीं है। आंसू का कतरा ये बाद में गिरता है, मेरा अल्लाह मग़फ़िरत की, बख्शिश की पहले दुआ कबूल कर देते और माफ़ कर देते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की सिफत कामिला, आप आजिज़ी और इनकिसारी आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी, ये सिफत है और सिफत कामिला और ताम्मा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना व हशुरनी फी ज़ुमरति मसाकीन। अल्लाह मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे ज़हब और फिज़्ज़ा नहीं चाहिए, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे ज़र ज़मीन नहीं चाहिए। फरिश्ता आया था, आप दुआ करें ये पहाड़ सोने का हो जाए। कहा नहीं 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 नहीं, इन्नी अजूउ यौमन व अशबउ यौमा, एक दिन मैं भूखा रहना चाहता हूँ, एक दिन मैं पेट भर के खाना खाना चाहता हूँ। अल्लाह जिस दिन इज़ा जुअतु तज़र्रअतु इलैका, जिस दिन भूखा रहा, जिस दिन प्यासा रहा, तज़र्रअतु इलैका, अल्लाह मैं आपकी तरफ रुजू करूँगा, आपके सामने हाथ उठाऊँगा, अल्लाह मैं आपसे मांगूंगा। अल्लाह व इज़ा शबिअतु हमदतुका व शकरतुक, जिस दिन मैंने पेट भर के खाना खा लिया, अल्लाह तेरा मैं शुक्रिया अदा करूँगा। दुआ करते थे अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना, अल्लाह मुझे गरीबों वाली जिंदगी अता कर, अल्लाह अमितनी मिस्कीना, मुझे मिस्कीनों के साथ मौत दे दे, वह शुरनी फी ज़ुमरति मसाकीन, अल्लाह कल क़यामत का दिन होगा, मसाकीन के ज़ुमरे में, मसाकीन के साथ मुझे जमा भी फरमाना। अम्मा आयशा ने पूछा था अल्लाह के नबी ये दुआ क्यों करते हो और बार बार करते हो? कहा आयशा इन्नहुम यदखुलूनल जन्नह क़ब्ल अग़नियाइहिम बि40 खरीफा। आयशा ये फुकरा 40 साल पहले जन्नत में दाखिल होंगे। जितनी नेमतें होंगी, जितनी दौलत होगी, जितना माल होगा, आयशा उतना हिसाब देना पड़ेगा। क्या ये कुरान नहीं सुना? सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह नेमतों के बारे में पूछेंगे। आपकी आजिज़ी,
آپ کی انکساری کپڑوں پہ 17 ٹاکیاں لگی ہوتی تھیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ نبیوں کے سردار ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ کائنات کے امام ہیں۔ آپ نے پیٹ پر پتھر باندھے اور کیا کہا؟ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، آپ تاریخ اٹھائیے، آپ احادیث اٹھائیے، کئی موقعوں پہ پتھر باندھے۔ مسجد نبوی تعمیر کر رہے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھے۔ ہجرت کی، پیٹ پر پتھر باندھے۔ خندق کھد رہی ہے، پیٹ پر پتھر باندھے۔ اور کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ۔ اللہ، دنیا کی کوئی زندگی ہے؟ اللہ، زندگی ہے تو آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیسے زندگی گزاری، کس طرح عاجزی تھی۔ صحابی رسول فرماتے ہیں یاکلوا علی الارض، آپ زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے، زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ وَيَعْتَقِلُ الشَّاةَ، اپنی بکری خود باندھ دیا کرتے تھے۔ وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ عَلَى خُبْزِ شَعِيرٍ، ایک جو کی روٹی پر ایک غلام کی دعوت بھی قبول کر لیا کرتے تھے۔ کمال عاجزی ہے، کمال انکساری ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں آپ بچوں پر گزرتے، یسلم علی صبیانہم، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ سلام کیا کرتے تھے۔ وَيَمْسَحُ رُؤُوسَهُمْ، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ وَيَعُودُ مَرْضَاهُمْ، فقراء کے پاس جاتے، یاتی علی ضعفاء المسلمین، کمزور طبقے کے پاس جاتے اور ان کے ضعفاء کی زیارت کیا کرتے تھے۔ وَيَعُودُ مَرْضَاهُمْ، ان کے مریضوں کی بیمار پرسی کیا کرتے تھے۔ وَيَشْهَدُ جَنَائِزَهُمْ، ان کے جنازے میں شامل ہو جایا کرتے تھے۔ سیرت کے کس پہلو پر گفتگو کروں؟ پیغمبر سے بڑھ کر کائنات میں کوئی سخی نہیں ہے۔ ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، صحیح بخاری میں آپ سے جب بھی، جس نے بھی، جو بھی مانگا، آپ نے کبھی انکار نہیں کیا۔ آپ سخی تھے، آپ سخی تھے۔ اور رمضان میں تو ایسے ہوتا، اجود من الریح المرسلہ، تیز آندھی سے زیادہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی رحم دل نہیں تھا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، قرآن کھولیے، آپ سے بڑھ کر کوئی ترس کھانے والا نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی رحم دل نہیں ہے۔ کتنے واقعات ہیں، اگر اسی پر شروع ہو جاؤں، رات کا کئی ایک حصہ گزر جائے، کس طرح آپ رحمت للعالمین ہیں، کس طرح آپ معاف کرنے والے ہیں، کس طرح آپ درگزر کرنے والے ہیں، کس طرح آپ ترس کھانے والے ہیں۔ مالک ابن حویرث فرماتے ہیں ہم 20 جوان آئے اور ہم نے اللہ کے نبی کے پاس رات قیام کیا، کئی راتیں قیام کیا، اور آخر میں ہمیں اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ ارجعوا الی اہلیکم فعلموہم وامروہم صلوا کما رأیتمونی اصلی، جاؤ تم نے قیام بھی کر لیا، نمازیں بھی سیکھ لیں، دین کے چند امور بھی سیکھ لیے، اب جاؤ گھر والوں کے پاس، فعلموہم، انہیں جا کے دین کی دعوت دو، انہیں یہ نماز سکھاؤ، اور جب نماز کا ٹائم ہو جائے، تم میں سے جو علم میں عمر میں بڑا ہو وہ امام بن جائے، تم میں سے ایک اذان دے دے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں کیا کہتے ہیں مالک ابن حویرث، کیا آپ سے بڑھ کر ہم نے رحم دل کوئی نہیں دیکھا۔ وہ اعرابی جو مسجد کے کونے میں پیشاب کر دیتا ہے، صحابہ دوڑتے ہیں تاکہ اسے ماریں، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں دعوہ وحرقوا علی بولہ ذنوبا من ماء او سجلا من ماء، اسے مارنا نہیں، دعوہ دعا یدو کا معنی کہ اسے چھوڑ دو، اسے پیشاب کرنے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور فرمایا بول، پانی کا ڈبہ منگایا اور بچھا دیا۔ انکم بعثتم میسرین ولم تبعثوا مؤثرین، اللہ نے تمہیں آسانیاں پیدا کرنے والا بنایا ہے، تنگیاں پیدا کرنے والا نہیں بنایا۔ آپ کی سیرت کے یہ پہلو ہیں کہ ہمیں نرم مزاج ہونا چاہیے، ہمیں عاجزی، انکساری، تضرع کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ نمونے ہیں۔ آپ کو اللہ نے، آپ کو بھیج کر اللہ نے امت پر احسان کیا۔ وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے مومنوں میں رسول بھیجا، انہی میں سے بھیجا، یتلو علیہم من آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ قرآن کھولیے، شیوخ موجود ہیں، 8 پارے تذکیر بھی علی اللہ پر ہیں، اللہ کی نعمتوں پر ہیں کہ اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے سورج چاند بنایا، اللہ نے رات اور دن بنائی۔ 8 پارے
کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتایا، کسی نعمت پر۔ جب نبی کی باری آئی، جب کائنات کے امام کی باری آئی، جب فاطمہ کے بابا کی باری آئی، جب آمنہ کے لال کی باری آئی، جب نبیوں کے سردار کی باری آئی، جب کائنات کے امام کی باری آئی، لقد من اللہ، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا۔ اس لیے کہ آپ کی بعثت انقلاب تھی، آپ کی بعثت تبدیلی تھی، آپ کی بعثت تغیر تھی، پورا کا پورا معاشرہ بدل گیا۔ جو چور تھے وہ چوکیدار بن گئے، ایسا معاشرہ جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، ایسا معاشرہ جہاں سالہ سال تک قتل و غارت جاری رہتی تھی، ایسا معاشرہ جہاں فحاشی عام تھی، عورتوں کی منڈیاں لگتی تھیں، ایسے معاشرے میں آپ نے انقلاب قائم کیا، ایسا انقلاب قائم کیا، اللہ کی قسم ایسا انقلاب کائنات میں کوئی نہیں لایا جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسا انقلاب لائے کہ کائنات میں کسی ماں نے ایسا انقلاب نہیں دیکھا۔ کہاں پانی پر لڑتے تھے، کہاں پانی کا ایک گلاس ہے، 3 صحابہ کرام بے ہوش ہیں، پہلے کو دیا، اس نے کہا میرے دوسرے بھائی کو دو، انہ آثر منی، یہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، دوسرے کو دیا، کہا تیسرے کو دو۔ طبرانی کہتی ہے حتی مات الثلاثہ، پانی کا ایک قطرہ کسی کو نصیب نہیں ہوا، تینوں دنیا سے جا چکے تھے۔ یہ انقلاب کس نے برپا کیا؟ یہ تبدیلی کس نے برپا کی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث کہ مہمان آئے، گھر میں بھیجا کوئی چیز ہے؟ ہر گھر سے جواب آیا لیس عندنا الا الماء، فاطمہ کے بابا کے گھر سوائے پانی کے کچھ نہیں ہے۔ یہ ہے نبیوں کے سردار، یہ ہے کائنات کے امام۔ پھر ابو طلحہ کا واقعہ رضی اللہ عنہ، ام سلیم کا واقعہ روٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ یہ تربیت کس کی تھی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایسا انقلاب پیدا کیا، کائنات میں ایسا انقلاب کوئی نہیں لایا۔ جہاں عورتوں کی منڈیاں لگتی تھیں، جہاں عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جہاں عورتیں بازار میں بکتی تھیں، 2 قسم کے معاشرے تھے۔ ایک مشرکین مکہ کا معاشرہ، جہاں بچی پیدا ہوتی تھی اسے عیب محسوس کرتے تھے، ان کے چہرے کالے پڑ جاتے تھے، ان کے رنگ اڑ جاتے تھے، وہ نکلنا چھوڑ دیتے تھے۔ اور ایک وہ معاشرہ، ایران کا معاشرہ، روم کا معاشرہ، جہاں عورتوں کی منڈیاں لگتی تھیں، جہاں عورتیں بکتی تھیں۔ ایسے معاشرے میں اللہ کے نبی نے کیسی تربیت کی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میں نے اس روایت کی تصدیق کی ہے کہ بی بی فاطمہ موت کے وقت کیا کہتی ہیں، علی رک جاؤ، علی میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، میرا جنازہ رات کو اٹھانا۔ علی رک گئے، علی پر سکتہ طاری ہو گیا، علی سوچنے لگے فاطمہ انکی بنتی رسول اللہ، تو اللہ کے نبی کی بیٹی ہے، تو وہ ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بضعۃ منی، میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس کے لیے فرمایا تھا من اذاہا فقد اذانی، جو میری بیٹی کو دکھ دیتا ہے وہ میں محمد الرسول اللہ کو دکھ دیتا ہے۔ اور جس کے لیے اللہ کے نبی اپنی چادر زمین پر بچھا لیا کرتے تھے، اور جس کو اللہ کے نبی گھر تک چھوڑ کے آتے تھے، کہا علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا۔ علی نے کہا انکی بنت رسول اللہ، کہا علی ایک چہرہ تو نے میرا دیکھا ہے، ایک چہرہ میرے بابا محمد الرسول اللہ نے دیکھا ہے، میں چاہتی ہوں میں مر جاؤں میری لاش بھی غیر محرم نہ دیکھے۔ یہ انقلاب، یہ تبدیلی، یہ تغیر کس نے پیدا کیا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کون جانتا تھا ابو بکر صدیق کو؟ کون جانتا تھا عمر بن خطاب تو؟ آئے تو ابو بکر تھے، جب اٹھے تو صدیق اکبر تھے، آئے تو فاروق تھے، جب اٹھے تو فاروق اعظم تھے، آئے تو علی تھے، جب اٹھے تو اسد اللہ تھے، آئے تو عثمان تھے، جب اٹھے تو ذوالنورین تھے، آئے تو ابو ذر تھے، جب اٹھے تو تاریخ الدنیا تھے، آئے تو ابو عبیدہ بن جراح تھے، جب اٹھے تو امین الامت تھے، آئے تو عبداللہ بن عباس تھے، جب اٹھے تو مفسر قرآن تھے، آئے عبداللہ بن مسعود تھے، اٹھے تو فقیہ الامت تھے، آئے ابو ہریرہ تھے، اٹھے تو محدث تھے۔ تعلق جڑا، رشتہ جڑا۔ یہ انقلاب کون لایا؟ یہ تبدیلی کون لایا؟ جو چور تھے، جو رازن تھے، جو قاتل تھے، جو مشرک تھے، جو بدعتی تھے، جو ایک دوسرے کے دشمن تھے،
قرآن پڑھیے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، پھر کیسا انقلاب آیا، پھر کیسی تبدیلی آئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، پھر کیسی تبدیلی آئی۔ قرآن پڑھتے جائیے، کہیں مہاجرین کا ذکر آئے گا، کہیں انصار کا ذکر آئے گا، کہیں بدریوں کا ذکر آئے گا، کہیں احد والوں کا ذکر آئے گا، کہیں خندق و تبوک والوں کا ذکر آیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ، انبیاء کو بھیجا، انبیاء پر کتابیں نازل کی، کسی پر احسان نہیں جتایا۔ تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، صحیفے آئے، انبیاء پر نعمتیں دی، احسان نہیں جتایا۔ جب فاطمہ کے بابا کی باری آئی، جب کائنات کے امام کی باری آئی، جب نبیوں کے سردار کی باری آئی، لقد من اللہ، میں نے چیلنج کیا ہے، پورا قرآن پڑھیے، اللہ کی نعمتیں موجود ہیں، تذکیر بھی اعلیٰ اللہ موجود ہے، لیکن احسان کسی نعمت پر نہیں ہے۔ احسان کس پر ہے؟ جناب محمد رسول اللہ کی بعثت پر۔ احسان کس پر ہے؟ آپ کی بعثت پر، کہ آپ آئے، آپ نے انقلاب پیدا کیا، آپ نے تبدیلی پیدا کی۔ یہ تین صفات میں نے بیان کی۔ چوتھی صفت اللہ یوں فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ایسا نبی آیا جو تم ہی میں سے تھا۔ یہ صفت تامہ ہے، یہ صفت کاملہ ہے کہ تم ہی میں سے رسول بھیجا۔ اگر رسول ملک ہوتا، اگر رسول کسی اور جنس سے ہوتا، اس کی بات تم کیسے سمجھ سکتے؟ قل انما انا بشر مثلکم، قرآن کہتا ہے اللہ نے مجھے تم ہی میں سے بنا کے بھیجا۔ قرآن کہتا ہے قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، اور یہ صفت کوئی عام صفت نہیں ہے، یہ صفت تامہ ہے کہ اللہ نے رسول کو تم ہی میں سے بھیجا تاکہ اس کی بات سمجھ میں آ سکے، اس کی دعوت سمجھ میں آ سکے، اس کی تبلیغ سمجھ میں آ سکے، اس کا مشن سمجھ میں آ سکے، اس کی دعوت کو تم اختیار کر دو۔ رسول بھیجا، تم ہی میں سے بھیجا، یہ صفت تامہ ہے۔ دوسری صفت بتائی حریص علیکم عزیز علیہ ما عنتم، نبی علیہ السلام پر تمہاری مشکل، تمہاری مشقت ناگوار گزرتی ہے، تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کرتے ہیں، تمہارے لیے سہولتیں ہی سہولتیں پیدا کرتے ہیں۔ کہ ان الدین یسر، دین حسان ہے۔ حضرت معاذ کو اور موسیٰ اشعری کو بھیجا، کیا نصیحتیں کی؟ یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، تتعاوا ولا تختلفا۔ جاؤ، تم دونوں نے حسانیاں پیدا کرنی ہیں، تنگیاں پیدا نہیں کرنی ہیں، تم دونوں نے خوشخبریاں دینی ہیں، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنی ہیں۔ تتعاوا، تم دونوں نے اتحاد قائم کرنا ہے، اتفاق قائم کرنا ہے، یکجان ہو کر دین کا کام کرنا ہے۔ ولا تختلفا، آپس میں اختلاف پیدا نہیں کرنا۔ یہ صفت ہے کہ اللہ کے نبی مشکل کو ناگوار گزرتے تھے۔ کہا میرا دل کرتا ہے لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بتاخیر العشاء، میرا دل کرتا ہے عشاء کی نماز لیٹ کر کے پڑھوں، اور ایک دن لیٹ کر کے پڑھی بھی صحیح، بچے بھی سو چکے تھے۔ کہا لولا ان اشق، اگر مشقت نہ ہوتی میری امت پر تو پھر میں اس کو دیر کرنے کا حکم دیتا۔ کہا میرا دل کرتا ہے، صحیح بخاری میں ہے، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، میرا دل کرتا ہے میں مسواک کو فرض قرار دوں اگر میری امت پر مشقت نہ ہو۔ تراویح پڑھانے آئے، تیسرے دن نہیں آ رہے کیونکہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ لولا ان اشق، ہر عزیز علیہ ما عنتم، مشکل کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ 50 نمازیں فرض ہوئیں، پتہ ہے نا معراج میں کم کراتے رہے، کم کراتے رہے، کم کراتے رہے، کتنی باقی رہ گئی؟ حتیٰ یبقى 5 صلوات، حتیٰ کہ 5 رہ گئیں۔ امت کے لیے حسانیت طلب کر رہے ہیں، حریص علیہ، اور آپ حریص ہیں یہ امت کامیاب ہو جائے، یہ امت جنت میں چلی جائے، یہ امت اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائے۔ پوری پوری رات دعائیں کرتے ہیں، روتے ہیں، ایسے روتے ہیں عزیز ان کا عزیز الرائی، جیسے چکی چلنے کی آواز آتی ہے، ایسے روتے ہیں عزیز ان کا عزیز المرجل، جیسے ہانڈی ابلنے کی آواز آتی ہے۔ پاؤں سوج جاتے ہیں، لمبے لمبے قیام کرتے ہیں، لمبے لمبے رکوع کرتے ہیں، لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں۔ اما عائشہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی آپ تو مغفور ہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، آپ تو کائنات کے امام ہیں، اتنی لمبی عبادت؟ کہ عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ آیت پڑھی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس،
اللہ بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے، اللہ تو جانتا ہے، اللہ جو گمراہ ہوئے تجھے پتہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کے متعلق یہ آیت پڑھی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ پھر آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، رونا شروع ہو گئے، اللہم امتی امتی، اللہم امتی امتی، اللہ میری امت کا کیا بنے گا، اللہ میری امت کا کیا بنے گا۔ امت کی فکر تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الادب کے اندر ہے، آپ فرماتے ہیں لوگوں میرا مقام ایسے ہے کہ منزلتی ابیکم، جیسے تمہارے باپ کا مقام ہوتا ہے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم جہنم کے گڑھے کے قریب جا رہے ہو، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا، میں تمہیں تمہاری گدیوں سے پکڑ رہا ہوں، ایک ایک کو پکڑ رہا ہوں، ایک ایک کی منت کرتے تھے، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ بھائی۔ بھائیو ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، ہمیں اوروں کو بھی اصلاح کرنی ہے، ہمیں بے نمازیوں کو نمازی بنانا ہے، ہم نے دین کی دعوت دینی ہے۔ یہ مشن تو میرے پیارے نبی کا تھا۔ ایک ایک کافر کی منت کرتے تھے، ایک ایک کافر کے سامنے، ایک ایک کافر کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ان کی تھوڑیوں پہ ہاتھ لگا کے کہتے آ جاؤ، انا آخذ بحجزکم وانتم تقتحمون فیہا۔ رات کو اٹھ کے روتے تھے، رات کو اٹھ کے دعائیں کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے گمان ہے کہ جنت میں چوتھا حصہ تم ہوگے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں خوش ہوا میں، ان تکون ربع اہل الجنہ پہ خوش ہوا۔ پھر فرمایا انتم، کہا مجھے گمان ہے اگر چوتھا حصہ نہیں ہے تیسرا حصہ تم ہوگے، کہا پھر بھی خوش ہوا۔ پھر کہنے لگے انی لارجو ان تکونوا شطر اہل الجنہ، مجھے اللہ سے گمان ہے کہ جنت میں آدھی امت میری ہوگی اور آدھی امت سائر الامم، ساری امتیں ہوں گی۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ جنتیوں کی 120 صفحے بنائیں گے، 120 صفحے، 80 من امتی، 80 صفحے میری امت کی ہوں گی، 40 من سائر الامم، 40 صفحے پوری امتیوں کی ہوں گی۔ آپ خوشخبری دے رہے ہیں میرے بھائیوں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایسا رسول بھیجا جو تم ہی میں سے تھا، عزیز علیہ ما عنتم، مشکل تمہارے اوپر ناگوار گزرا کرتی تھی، حریص علیکم بالمؤمنین، حریص تھے یہ امت کامیاب ہو جائے، یہ امت جنت میں داخل ہو جائے۔ رات کو روتے تھے، زار و قطار روتے تھے، اللہ کے سامنے دعائیں کرتے تھے، اللہ کے سامنے زار و قطار آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کیوں نازل کیا؟ اس امت کی فکر تھی۔ یہ صفت ہے، اور صفت تامہ اور صفت کاملہ ہے۔ کتنی صفات ہیں، اگر میں ہر ایک صفت پر ایک ایک جمعہ ہو سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں، اکابرین موجود ہیں، اللہ سے دعا کریں جو کہا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، اللہ یہ باتیں ہمارے دلوں میں اتار دے، اللہ نبی کی سیرت کو سننے کے بعد اللہ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے، اللہ یہ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کے کئی پہلو ہیں، اکابرین اور مشائخ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ عقیل الرحمان بھائی ہر سال یہ پروگرام سجاتے ہیں، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی اور ان کے ساتھ معاونین جتنے بھی ہیں، منتظمین جتنے بھی ہیں، اللہ رب العزت سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، جو سنا اللہ اس کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔